آپ اپنی زندگی میں اتنے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ کو اپنی زندگی اب اچھی نہیں لگتی، آپ تھکے ہوئے ہو، ہارے ہوئے ہو، لیکن مایوس پھر بھی نہیں ہونا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے تو ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں وہاں اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب ہم سٹارٹ میں ہی اپنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ کے سامنے جب اپنے معاملات پیش کریں تو آپ یقین جانو آپ کو ان ساری باتوں کا جواب ضرور ملے گا۔ لیکن وقت آنے پر جلد بازی نہیں کرنی۔ جب ہم جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نا ہمارے لیے ہمارے سوچ سے بھی زیادہ، ہماری مانگ سے بھی زیادہ بہترین سے بہترین نوازنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم ہار جاتے ہیں تو دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں تو بس ہم نہیں پہنچ پاتے، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ہم خود سوچیں کہ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایک کو تکلیف دوسرے کو تکلیف، ہم انسان گناہوں کا پتلا ہے، تو ہم اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود سوچیں کہ جب ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں اور وہ ہماری نافرمانی کرے، ہماری بات نہ مانے اور ہمارے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھے اور ایسے کام کرے جو ہمیں پسند نہیں، تو ہمارا کتنا دل دکھتا ہے۔ تو اللہ نے تو اتنے احسانات ہم پر کیے، ہمیں دن رات اپنی حفاظت میں رکھا، ہماری زندگیوں کو، ہماری خوشیوں کو، ہمیں کامیابیوں کو خود ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، دنیا کا محتاج نہیں کیا۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ جب خاموش ہے تو ہم اپنی زندگی کے مسائل پر کیوں خاموش نہیں ہو سکتے؟ خاموشی سے، صبر سے اپنی زندگی میں رہیں، اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے جب آپ کو زندگی دی ہے تو وہ آپ کو رزق بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارتا ہے، یہی نہیں کہ ہر وقت بس نمازیں پڑھیں یا نماز پر بیٹھے رہیں، ذکر کریں، بلکہ دین کے مطابق رہیں، یعنی اپنی اچھی سوچ رکھیں، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھیں اور خود کو گناہوں سے بچائیں۔ یہیں سے ہماری زندگی کی کامیابیاں، خوشیاں سٹارٹ ہوں گی۔ میں آج آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکتوں کا کوئی شمار نہیں۔ درود ابراہیمی ایک ایسا خزانہ ہے جو صرف ان دلوں کو نصیب ہوتا ہے جو محبت، یقین اور شوق کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جو شخص درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم، دکھ اور فکروں کو مٹا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی صرف ایک راستہ نہیں، یعنی ایک ذکر نہیں، یہ کرم کا راستہ ہے، نور کا دروازہ ہے، قبولیت کی کنجی ہے۔ جو لوگ صبح و شام درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے گرد ایک نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ انہیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ان کے دل میں ایسا سکون اتارتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ملتا۔ درود ابراہیمی دراصل وہ درود ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ یہی درود نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہماری نماز نامکمل ہے۔ آخر ایسا ہے درود پاک میں جو اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو اللہ کرتے ہیں، لیکن درود پاک تو اللہ پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو کون سے ایسی چیز درود پاک میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے محبوب سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اس انداز میں وہ کرتے ہیں پیش۔ جو بندہ درود ابراہیمی کے ساتھ عشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، موت کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص دراصل اپنی روح کو روشن کر لیتا ہے،
اس کی زندگی کامیابیوں میں جاتی جا رہی ہوتی ہے۔ انسان میں بس صبر ہونا چاہیے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں معاوضے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے اس طرح کے اجالوں میں ڈالے گا، وہ خود بھی حیران ہوگا کہ میری زندگی کہاں تھی اور کہاں آ گئی۔ اس کی زبان پر جب یہ درود کے الفاظ جاری ہوتے ہیں تو آسمانوں تک اس کی دعا کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں پریشانیوں، قرضوں یا رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چند دن نہیں، ہمیشہ یقین کے ساتھ اس بات کو تھام لیں کہ میں جب تک زندہ ہوں درود پاک کا ورد کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دروازے بھی کھلنے لگیں گے جو عرصے سے بند ہیں۔ درود ابراہیمی یہ وہ ذکر ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی ہے وہ راستہ جس سے رحمتیں، برکتیں اور سکون اترتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا انسان کبھی بھی کسی کی نظروں میں نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا کرتا ہے، کامیابیوں والا، خوشیوں والا، عزت والا، ہر انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ اور جو انسان اگر اس کو تکلیف دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر تکلیف سے بچا دیتا ہے، ہر مصیبت سے بچا دیتا ہے۔ آنے والی جو بھی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خواب میں اس کو ضرور بتاتے ہیں۔ بس یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا یقین کرتا ہے۔ یقین جانو، اپنی زندگی سے آپ مایوس نہ ہو، اپنی زندگی سے ہمت نہ ہارو، پریشانیوں میں آ کے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے نہ گراؤ، دنیا والوں کے سامنے اپنے آنسو نہ بہاؤ۔ ایک بار اپنے اللہ کے ساتھ روزانہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنی ساری پریشانیاں ڈسکس کرو، آپ کے معاملات بہت اچھے طریقے سے سالو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رائے بھی دیں گے، اچھا راستہ بھی دکھائیں گے۔ بس سارا دن آپ محنت کرتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، موبائل سے دور رہے، یعنی گانا وغیرہ ڈراموں سے ان سے دور رہیں، پاکیزہ زندگی گزاریں اور اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ خود بھی اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے۔ چاہے جتنے جادو تعویذات، جتنے بھی بڑے دشمن ہوں، جتنے بھی پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، درود پاک کو پڑھیں، استغفار کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور سنور جائے گی، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیاں عطا کریں گے، آپ کو خوشیاں بھی دیں گے۔ آپ کی یہ جہان بھی بڑا خوبصورت ہوگا، جو آپ مانگ رہے ہوگے وہ آپ کو ملے گا۔ 6 مہینے تک کم از کم اسی طریقے سے آپ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ سے صرف دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے پریشانیاں ڈسکس کریں، بار بار تھوڑی سی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو آپ اللہ سے کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کی زندگیاں ایسی بدلے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔